درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ سورہ ماعون بڑی مشہور سورت بھی ہے، عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس کی 2 آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو اکثر لوگوں کو یہ صورت یاد رہتی ہے، جس کو أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کی صورت کہتے ہیں۔ اس میں ان دونوں آیت میں شان نزول میں تو علماء نے منافقوں کے بارے بتایا ہے کہ وہ منافقین جو مسلمانوں کے سامنے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب پھر وہ اکیلے گھر میں ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تو ان کے لیے جو ریاکاری کے طور پر نمازیں پڑھتے تھے، دکھاوے کی نماز پڑھنے والا گویا نماز ہی نہیں پڑھتا ہے کہ مجھے کوئی نمازی کہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر بندہ کوئی بھی کام دکھاوے کا کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے، وہ کام ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ الٹا ایسے کام کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ مفہوم حدیث کہ قیامت میں خدا کہے گا جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا اسی سے اجر مانگا، آج یہاں تیرا کیا ہے؟ تو نے چاہا تھا لوگ مجھ کو نمازی کہیں، دنیا میں لوگوں نے تم کو نمازی کہہ دیا، اب یہاں کچھ نہیں۔ تو نے حج کیا تھا، نیت یہ تھی لوگ مجھ کو حاجی کہیں، لوگوں کے زبانی تجھ کو حاجی کہلوا دیا گیا، مسئلہ ختم۔ یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جس نیت سے تو نے کیا تھا وہ تو تجھ کو مل گیا ہے۔ تو دکھاوے کی عبادت ہو، ریاضت، نماز کوئی بھی ہو، اس کا کوئی ثواب بندے کو نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اس کا مطلب ہے تو خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے، ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کی خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے۔ نماز سے بھولے کیسے بیٹھے؟ ایک تو یہی کہ نماز پڑھے مگر خدا کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا ایک یہ بھی مراد ہے کہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے مگر وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے قضا کر کے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ ٹائم پر نماز ادا نہیں کرتا، فجر میں سوئے رہا، ظہر میں کام میں لگا رہا، عصر میں چائے پانی میں لگا رہا، مغرب میں بندہ کہیں اور چلا گیا، عشاء میں آیا تو چلو عشاء پڑھ لے، اور باقی 4 وقتوں کی نماز بھی ابھی پڑھ لیتے، قضا کر کے پڑھے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ ان کے لیے بھی یہاں ویل کا لفظ ہے۔ یہ ویل ہے کیا تو میں آپ کو بتاؤں گا بھی خیر میں۔ نماز کو بھول کر کے پڑھنے والا، نماز کو قضا کر کے پڑھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو، اصلاح کر لے تو، آئندہ نمازوں کو قضا نہیں کرنے کا عہد کر لے تو اللہ معاف بھی فرما دے گا انشاءاللہ۔ لیکن جس نے عادت بنا لی کہ چلو کام کاج میں لگے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، ان کے لیے بڑی خطرناک سزائیں ہیں۔ ایک تو یہی ہے ویل ہے۔ ویل کیا چیز ہے؟ حدیث مقدسہ میں ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ، میں بتاؤں گا ابھی۔ جناب حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں نماز چھوڑنے والوں کے لیے جو وعید احادیث میں آئی ہے، ان احادیثوں میں سے کچھ حدیثوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔
اس میں ایک حدیث پاک طبرانی شریف کے حوالے سے حضور امام غزالی علیہ الرحمٰ نے مکاشفۃ القلوب میں بیان فرمائی. اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے ایسا عمل بتا دے جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. مجھے ایسا کام بتا دیں کہ میں جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. آپ اگر دیکھیں نا تو ہمارے اسلاف کو یہ فکر ہوتی تھی. لوگوں کو پہلے زمانے کے لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ چاہے جو بھی ہو لیکن آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کام کرنا پڑے. انہیں شوق ہوتا تھا. صحابہ کرام کا شوق دیکھے وہ آ کر کے مال نہیں مانگتے. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ علیہ السلام ایسا کام بتا دے جسے میں کرتا رہوں اور جنت میں چلا جاؤں. سبحان اللہ. آج ہمیں اس کی فکر ہے کیا؟ ہم مسلمانوں میں سے کتنوں کا یہ شوق ہے کہ آئے امام صاحب سے پوچھے، امام صاحب یا کسی بھی عالم دین سے پوچھے اور کہے مجھے ایسا کام بتا دے جس کو کرتے کرتے میں جنت چلا جاؤں. کون ہے پوچھنے والا؟ کس کو شوق ہے یہ پوچھنے کے لیے؟ نمازیں خراب ہو رہی ہے، بندہ پوچھنے کو تیار. عبادتیں برباد ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنا نہیں چاہتا ہے. آخرت کو سنوارنے کے لیے آج کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی سے پوچھ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لوں. دنیا کمانے کے لیے ہر کوئی مشورہ کرتا ہے. دنیا کمانے کے لیے دنیا دار سے ضرور پوچھتا ہے کون سا بزنس کروں کہ میں سکسیس ہو جاؤں، کون سی نوکری کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کون سا دھندا کروں کہ میرے پاس مال جمع ہو جائے. یہ دنیا کمانے کے لیے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، لیکن دین کمانے کے لیے کوئی آج پوچھنے کو تیار نہیں. اللہ ماشاء اللہ، شاید کہ کوئی کہیں نکل جائے، ورنہ تو مشکل ہے. آج نظر نہیں آتا کہ دین سیکھنے کے لیے سامنے سے کوئی پوچھے مجھے دین سکھا دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. فرماتے کہ آیا حضور سے کہا مجھے ایسا کام بتا دے کہ میں جسے کروں جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خدا کا شریک نہ ٹھہرا، خدا کا شریک نہ کر، نہ ٹھہرا. اگرچہ تجھے سزا دی جائے اور تجھ کو جلا دیا جائے، تجھ کو اگر دنیا میں جلا بھی دیا جائے اور کوئی یہ کہے کہ خدا کا کسی کو شریک ٹھہرا لے، جل جانا پسند کرنا، مگر خدا کا شریک ٹھہرانا کبھی پسند نہ کر. خدا کا شریک نہ کر. اگر تجھے عذاب سزا دی جائے، تجھے عذاب دیا جائے، تجھ کو جلا دیا جائے، ایک کام. دوسرا کام، اپنے ماں باپ کے فرما برداری کر، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن. اگرچہ تجھے وہ تیرے مال سے بے دخل کر دے، تیرا مال ہے، تو کمایا محنت سے جمع کیا ہے، تیرے ماں باپ تجھ کو تمہارے مال سے بے دخل کر دے، مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کے فرما برداری کرتے رہنا، ان کا نافرمان نہ بننا، فرما بردار بن. تیسرا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑ. اس لیے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا. یہ تین کام کرتا رہے، شریک نہ ٹھہرا، ماں باپ کا فرما بردار بن کر کے زندگی گزار، اور ہمیشہ نماز کی پابندی کر. نماز نہ چھوڑ جان بوجھ کے، مطلب یہ کہ نماز کی پابندی کر. تو یہ کام کرے گا، کرتا رہے گا، جنت میں داخل ہو جائے. کیا آج ہم کو شوق ہے تھوڑا قرآن سیکھنے کا؟ ہم میں اچھا آج سروے کریں کہ جن کو صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، جن کے تلفظ کی ادائیگی نہیں ہے، کیا اس نے کبھی کوشش کی کہ میں بھی چلوں کسی عالم کو کچھ روپے دے کر کے، کچھ پیسے دے کر ہی صحیح، میں جا کے اپنے قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھوں؟ نہیں. 2-4 جوانوں کو شوق ہو یا تو یہ بالکل نہ کے برابر ہے. جہاں ہزاروں لوگ رہے وہاں اگر 2-3 شوق پیدا کرے تو یہ 2-3 کا شمار ہی کیا ہے؟ نہیں. ہمیں دنیا کمانے کا تو شوق ہے، دنیا کمانے کی فکر ہے، لیکن دین، عقبہ، آخرت کو سجانے سنوارنے اور دین کمانے کی ہمیں فکر نہیں جتنی ہم کو دنیا کمانے کی فکر. اللہ
قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازی جو اپنے نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا دکھاوے کے نیت کر کے نماز کو برباد کر دی۔ قرآن کریم 30واں پارہ سورہ انفطار رکوع 7 آیت 6، 7 اور 8 ہے، یا غالباً 7، 8 اور 9 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 آیتیں ہوئی نا، 6، 7، 8، 9۔ یہ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا، کنز الایمان تفسیر پڑھیں پھر سمجھ میں آتا ہے۔ جو لوگ دھڑلے سے نماز چھوڑ رہے ہیں، جو نماز چھوڑ دینا اللہ کی نافرمانی ہے، بے شمار گناہ کرنا بھی اللہ کی، طرح طرح کے گناہ کرنا بھی اللہ کی نافرمانی، اور جو خدا نے کرنے کے لیے کہا وہ نہیں کرنا بھی خدا کی نافرمانی، جو خدا نے کرنے سے منع کیا اسے کرنا بھی خدا کی نافرمانی ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ یوں تو یہ آیت مقدسہ کا مخاطب کفار و مشرکین ہوں، لیکن جو خدا کے نافرمانی جان بوجھ کے کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، شاید وہ بھی زمرے میں، حکم ان پر بھی یہ صادر ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ فرمان الہی کا مفہوم، اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے فریب دی؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے؟ یعنی وہ کریم رب جس نے تجھ کو طرح طرح کے نعمتوں سے نوازا ہے، کون سی چیز نے تجھ کو دھوکے میں رکھا کہ تو اپنے کریم رب کی نافرمانی کر جائے؟ مطلب یہ دنیا کی کس چیز نے تجھ کو فریب دیا تھا کہ تو اپنے کریم مہربان عظیم رب کی نافرمانی کرے؟ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کبھی غور کیے ہیں؟ یہ جتنے لوگ نمازوں سے دور پڑے ہیں، دنیاوی محفلوں کو سجائے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر کو معاذ اللہ رب العالمین بے آباد کیے بیٹھے ہیں، چند گنتی کے لوگ آتے ہیں، باقی سارا معاشرہ پتہ نہیں کہاں سویا ہے، قوم کہاں نہیں کہاں ہے۔ وہ لوگ جو نمازوں کے قریب نہیں آتے، جو رب کے نافرمانی کرتے ہیں، وہ اس کو پڑھے نا۔ اللہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی، تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا تھا، فریب دیا تھا کہ تو اپنے کریم رب کی نافرمانی کرے؟ اس کی کرم نوازیاں کیسی ہے؟ اللہ خود فرماتا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، جس صورت پر چاہا تجھ کو ترکیب دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں تو انصاف ہونے کو جھٹلاتا ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے، اے انسان، تو اپنے رب کریم رب کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار کیا، یعنی ایک تو اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر جو چیز جہاں رکھنی تھی رب نے وہی دیا، ہاتھ اللہ نے دیا، اللہ نے کان دیا، اللہ نے آنکھیں دی۔ اگر آنکھیں پیچھے ہوتی تب تیرا کیا حال ہوتا؟ کان اگر کہیں اور رہتے تب تو کیسا دکھتا؟ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر ہموار کیا، یعنی ایک ہاتھ چھوٹا ایک بڑا نہیں کر دیا، ایک پیر چھوٹا ایک بڑا نہیں کر دیا۔ اگر ایک پیر چھوٹا ہوتا ایک بڑا ہوتا تو بندہ کیسے چلتا؟ پھر کتنی دشواریاں ہوتی۔ کان نہیں دیتا تو پھر تیرا حال کیا ہوتا؟ زبان نہیں ملتی تب تو کیا کرتا؟ آنکھیں نہیں، سب کچھ دے دیا، اگر آنکھ خدا نہیں دیتا تو کیا کرتا تو دنیا؟ کتنی پریشانیاں ہوتی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک بنا۔
پھر ہموار بھی کیا ہے، اور پھر جس ترکیب میں چاہا خدا نے پھر تم کو جیسا چاہا خدا نے ترکیب دیا تمہاری، کالا گورا سفید، جیسا چاہا خدا نے تجھ کو پھر بنایا۔ اتنا کرم تجھ پر خداوند قدوس کا ہے، تو اپنے ذات ہی پہ غور کر لے، رب نے کتنی کرم نوازیاں تم پر کی ہے، مگر پھر بھی تو خدا کے نافرمانی کرتا۔ اپنے بناوٹ کو ہی دیکھ لے، اس کے بعد پھر جو دنیا کی اتنی بے شمار نعمتیں، زمین آسمان، چھاؤں دھوپ، گرمی سردی بارش پانی غذائیں، یہ آب و ہوا، اتنی خدا نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی تو خدا کی نافرمانی کرتا۔ سوچنے والی بات ہے نا، غور کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ان تمام احسانوں میں سے صرف ایک احسان کا بدلہ ادا کرنا چاہے نا، کروڑوں بار پیدا ہو کے مر جائے پھر پیدا ہو جائے، تب بھی اپنے رب کی ایک نعمت کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے، ایک نعمت کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن افسوس ہے، یہاں اللہ کے فرما برداری سے دور، خدا کے نافرمانی پہ نافرمانی، اللہ کی نعمتیں روز کھا رہے ہیں، اور جس خدا کی نعمتیں روز کھا رہے ہیں اسی خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دعوت دے نا، دسترخوان پہ بٹھائے اور اچھی طرح کی غذائیں رکھے، اچھے اچھے کھانا، چکن مٹن بریانی کوفتہ کباب سب رکھ دے، دسترخوان پہ بٹھائے، ہاتھ دھلائے، اور پھر آپ اسی کو گالی دو تو کان پکڑ کے اٹھا دے گا، چل نکل یہاں سے۔ صحیح بات ہے؟ آپ اس کے ماں باپ کو برا بلا کہو، اسی وقت اٹھا دے گا، آپ کو لات مار کے بھگا دے گا۔ ایک وقت کھلائے گا انسان، اس کے ماں باپ کے برائی کر دی، اس کو گالی دے دیا، آپ کو کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں برسہ برس سے جس خدا کی نعمتیں کھا رہے ہیں اسی کے نافرمانی پر تلے ہوئی ہیں، اسی کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں۔ کبھی ہم مسلمانوں کا احساس نہیں ہوا کہ جو خدا ہم کو جنت دے گا، ہم کون سے منہ سے اس اپنے کریم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کافروں کو مارے گولی بھی، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم نے کیا خدا کے نافرمانی کرنے میں کچھ کمی رکھی ہے؟ شریعت کے خلاف ہم نے عمل کرنے میں کچھ کمیاں رکھی ہیں؟ کون سی خطائیں ہم نے نہیں کی؟ سوچیں، اگر اسی حالت میں ہم خدا کی حضور گئے تو کون سا منہ لے کر رب کے بارگاہ میں جائیں گے؟ کس منہ سے کہیں گے میں تیرا بندہ ہوں؟ کون سا منہ اپنے رب کو دکھائیں گے کہ میں تیرا بندہ ہوں؟ اس لیے اپنے رب کے احسانات کو یاد کریں اور سوچیں کہ زندگی میں کچھ بھی ہو، میں اپنے کریم رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھر والوں کو پیغام سنائیں گے انشاءاللہ، یہ انہیں بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو پڑھیں گے نا اور اس میں سے ایک بھی آیت دل میں اتر گئی نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنسو تھمے گا نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کرنا کیا تھا، ہم نے کیا کیا۔ اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت آپ ویل کا مطلب نہیں بتا رہا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، ویل ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے بھولے بیٹھے، جو نمازیں قضا کر کے ادا کرتے ہیں سستی اور کاہلی سے، ان کو بھی یہاں پہ شمار کیا گیا، گنایا گیا، علماء نے ان کا بھی یہاں ذکر کیا، ان کے لیے بھی ویل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، ایک جوان لڑکی تھی، مسلمان تھی، انتقال ہو گیا، لوگ کفن کے بعد نہلانے کے بعد غسل کے بعد جنازہ پڑھ کے لے گئے قبرستان دفن کرنے کے لیے، ان کو دفنا دیا گیا۔ اتفاق سے اسی لڑکی کے بھائی کا جو ایک پاکٹ تھا، بٹوا تھا نا پیسے کا، وہ قبر میں گر گیا، اس کو احساس بھی ہوگا، پتہ بھی چلا کہ یہ بٹوا قبر میں گرا ہے، لیکن قبروں کو بند کر دی گئی،
اب اس کو شرم لگنے لگی کہ لوگوں کے سامنے بہن کی قبر کھولوں گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ کتنا لالچی ہے، تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی بہن کی قبر کو کھود رہا ہے۔ لیکن تھا پیسہ، اس سے دل چھوٹ بھی نہیں رہا تھا، تو لوگوں کے جانے کا انتظار کیا۔ جب سب لوگ چلے گئے واپس آیا اور آ کر کے قبر کھولا اس نیت سے کہ بٹوا وہاں سے باہر نکال لو۔ قبر جو ہی کھولا تو کیا دیکھا، قبر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، پوری قبر میں آگ ہی آگ ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے جیسے تیسے قبروں کو بند کیا، دوڑتے دوڑتے ہانپتے کانپتے گھر گیا۔ ماں زندہ تھی، رو رو کر کے ماں سے کہنے لگا، ماں میری بہن دنیا میں کون سا گناہ کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹا نے پوچھا بتاؤ تو اس نے، میری بہن دنیا میں کیا گناہ کرتی تھی، کون سی برائی کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تب بیٹا نے کہا کہ میں نے قبر کھولا تو دیکھا بہن کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، پوری قبر آگ سے بھری پڑی ہے۔ تب ماں رو کے کہنے لگی تیری بہن کوئی برائی نہیں کرتی تھی، ہاں اتنا جانتی ہوں کہ وہ سستی اور کائلی سے وقت گزرنے کے بعد نماز کو ادا کرتی تھی، شاید اسی گناہ کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے۔ فویل للمصلین، لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں نمازوں کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا۔ قرآن نے کہا تو ویل ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کی، ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ کون ہے، کیا ہے ویل، کیا چیز ہے؟ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویل جہنم ایک وادی کا نام ہے، جہنم ہی میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وادی جہنم کی اتنی خطرناک ہے کہ اگر دنیا کے پہاڑوں کو اس وادی میں ڈال دیا جائے تو اس وادی کی گرمی کی وجہ سے دنیا کے پہاڑ پگھل جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ کہ جو لوگ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سستی اور کاہلی سے نماز بھول بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کو اس ویل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے ویل ان کے لیے جو نمازوں کو بھول بیٹھے، اس وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے۔ آج ہم دنیا کی تھوڑی آگ برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی جس وادی میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے، اس وادی میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا، سوچے پھر کیا حشر ہوگا۔ افسوس ہے ہمارا مسلمان جوان نہیں سمجھے گا۔ آج جوانی کی مستی میں وہ اتنا مست ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اللہ رسول کے نافرمانی کس طرح سے کر کے اپنے آپ کی خرابی کر رہا ہوں، شریعت کی مخالفت کر کے میں اپنے آپ کو کس طرح سے برباد اور تباہ کر رہا ہوں، یہ آج اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ بندہ تب سمجھے گا جب موت سامنے ہوگی، تب سمجھ میں آئے گا کہ اوہ میں نے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن ہے، فرمان الہی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے تمام گناہوں سے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور خدا ہمیں اپنے فرما برداری پر زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مسئلہ ملاحظہ فرما لیں، سجدہ سہو کا ایک مسئلہ، جس طرح سے اتحیات میں سورہ فاتحہ قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ حالت قیام میں فرض کی پہلی 2 رکعت میں جس میں سورت ملانا واجب ہے، اس میں سورہ فاتحہ کی جگہ یا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کی جگہ پہ اگر اتحیات پڑھ دے تو اس بندے کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کبھی بھولے سے اگر یہ ہو جائے تو حالت قیام میں وہ اتحیات وغیرہ درود شریف وغیرہ پڑھ دیں۔ قیام جہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، سورہ فاتحہ کی جگہ درود شریف پڑھ دے، سورت ملانے کی جگہ درود شریف پڑھ دے یا اتحیات وغیرہ پڑھ دے، تو اس بندے پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اور یہ کب ہے؟ جب بھول کر کے ایسا کرے، اور جان بوجھ کے ایسا کرے گا تب تو نماز کو لوٹانی واجب ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ دانشور نے کل پوچھا تھا کہ اگر کوئی مقتدی رکوع سے اٹھنے میں دیر کر دے، حتیٰ کہ امام رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں بھی چلا جائے اور تب مقتدی رکوع سے اٹھے، ان کا قومہ نکل جائے، تب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کل کہا تھا وہی مسئلہ ہے کہ اگر بھولے سے مقتدی کسی رکن میں رہ گیا اور بھول گیا، اور بھول کر کے اس کا واجب جس کو رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کہتے ہیں وہ چھوٹ گیا اور یہ بھول سے ایسا ہو گیا ہے نا، تو علماء فرماتے کہ اگر مقتدی ہے اور اقتداء کی حالت میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے،
اسی حالت میں غلطی ہو گئی وہ غلطیاں معاف ہیں. فرض نہیں چھوٹنا چاہیے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. کوئی مکروہ کام ہو گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا جس کے بدلے میں سجدہ سہو واجب ہے اور وہ اقتدا کر رہا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اس درمیان میں یہ غلطی ہو گئی تو وہ غلطی اس کی معاف ہے نا. لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ یہ واجب چھوٹ جائے گا تو مجھ کو یہ مسئلہ ہے اور جان بوجھ کے رکوع میں ٹھہرا رہا حتیٰ کہ امام سجدے میں چلا گیا اور اب وہ اٹھا ہے اور یہ جان بوجھ کے کیا تو امام عشق محبت کا فتویٰ ہے. اور دیگر علماء کرام کا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا فتویٰ مفتیان کرام کا فقہاء کا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے کسی واجب کو ترک کرے گا تو اس مقتدی کو نماز پھر سے ہی پڑھنا پڑے گا. اس لیے جان بوجھ کے سستی اور قاعدے سے کسی واجب کو نہ چھوڑے معاذ اللہ. امام کی اقتدا کرنا واجب ہے. اس کے پہلے ہم بتا چکے کہ بھائی تسبیح اگر 3 نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک ہی پڑھیں، امام صاحب اٹھ کے آپ بھی اٹھ جائیے. لیکن جو 3 4 کے چکر میں رکوع میں پڑا رہے گا حتیٰ کہ امام سجدے میں چلا گیا اور قوما جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے تب اس کو پھر نماز لوٹانی پڑے گی ورنہ سخت گنہگار. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. عطر لگانے کا سنت طریقہ میں نے دیکھا علماء کرام کی باتوں کو تو مجھ کو جو ملا وہ یہ ہے کہ کوئی خاص طریقہ سمجھ میں نہیں آیا. تو بس یہی ہے کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں خوشبو ملتے تھے، دونوں ہاتھ میں ملنے کے بعد جسم پہ لگاتے تھے، داڑھی پہ لگاتے تھے، بال میں بھی لگا لیتے تھے. تو صحیح طریقہ جو میرے سمجھ میں آیا واللہ عالم بالصواب وہ یہ کہ جب عطر لگائیں تو صحیح کہ سیدھے ہاتھ پہ یا ہاتھ میں لے لیں اور اس کو ہاتھ میں ملنے کے بعد پہلے دائیں طرف لگا لیں. اس لیے کہ جو بھی کام کریں وہ سیدھے طرف سے شروع کرنا چاہیے. تو پہلے ادھر لگا لیں اور پھر ادھر لگا لیں، یہ سر پہ لگا لیں، پہلے داڑھی میں لگا لیں. بہرحال جیسا بھی لگائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک پسند کی چیز خوشبو ہے تو اس کو جیسی بھی لگائیں گے سرکار کے سنت سمجھ کر گے انشاءاللہ اللہ ثواب عظیم عطا فرمائے. الفاتحہ. صلی اللہ علیہ